الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله. وقال تعالى في مقام: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى قال لا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل القول لا إله إلا الله. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار، وبعدد أقطار الأمطار، وبعدد دواب البحار والبحار. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. حضرات سامعین کرام، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ایک مرتبہ پورے شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ
ادب کے ساتھ بڑے ہی پیار کے انداز میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیم۔ میرے بھائیوں بزرگوں، آج میں نے خطبے میں آپ حضرات کے سامنے چند آیتوں کی تلاوت کی۔ ان میں سے ایک پہلی آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، اے اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے والوں، ایمان لاؤ۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں یا ایھا الذین اشرکوا آمنوا، یا ایھا الذین ہادوا آمنوا، یا ایھا الذین کفروا آمنوا، یوں نہیں کہا۔ اللہ نے پوری انسانیت، پورے لوگ، مسلمان غیر سب لوگوں کو ملا کر اللہ نے یوں نہیں کہا یا ایھا الناس آمنوا۔ یوں کہتے اللہ تبارک و تعالیٰ تو بات کچھ سمجھ میں آ جاتی کہ جو لوگ کفر کر رہے ہیں، جو لوگ ابھی تک شرک پر ہیں، جو لوگ ابھی تک یہود و نصارہ ہیں، جو لوگ ابھی تک بتوں کی، معبودوں کی پوجا کرتے ہیں، اگر اللہ ان سے کہتا کہ اے مشرکین، اے کفار، اے یہود، اے نصارہ، تم یہ خدا پر ایمان لاؤ، تم اللہ پر ایمان لاؤ، تو یہ بات صحیح ہوگی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ہی باریک انداز میں فرمایا، بڑے نکتے کی بات فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، ایمان لاؤ۔ علماء کرام نے اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں، حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں اس آیت کے تحت نکتہ لکھا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو مسلمانوں سے، مومنین سے خطاب کر کے کہتے ہیں اے ایمان والو، ایمان لاؤ، تو پہلے ایمان والوں سے مراد ہے اے وہ لوگ جو زبان سے اللہ پر ایمان لانے کا اقرار کرتے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگ دل سے بھی ایمان لائیں۔ آج پوری دنیا کے مسلمان، صرف یہ محلہ نہیں، یہ علاقہ نہیں، یہ شہر نہیں، یہ پورا ملک نہیں، بلکہ ساری دنیا کے مسلمان اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، لائے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں۔ سب کا کلمہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب نے زبان سے کلمہ پڑھا ہے، میں نے بھی الحمدللہ کلمہ پڑھا ہے، آپ بھی ماشاءاللہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ سب کا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ ہمارے خالق ہیں، سب کا ایمان ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں سے کہہ رہے ہیں ایمان والو، ایمان لاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تم نے زبانی اقرار کیا ہے، زبان سے کلمہ پڑھ لیا ہے، لہذا ذرا دل سے بھی ایمان لاؤ اللہ پر۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایمان تین چیزوں کا نام ہے، ایمان تین چیزوں کا نام ہے۔ پہلی بات زبان سے اقرار کرنا، دوسری بات دل سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم ایک ماننا۔ اگر ہم
ہم نے صرف زبانی کہہ دیا، دل سے ہمارے دل کے اندر نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے، تو میرے بھائیوں وہ بھی مومن نہیں ہے۔ اور تیسری چیز عمل بالارکان۔ عمل بالارکان کا مطلب ہے ہمارے جسم کے پورے جو پارٹس ہیں، جسم کے جو سارے اعضاء ہیں، ہر ایک ایک عضو سے ہم کیا کریں، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا کیا ہے، ہم گواہی دیں۔ اب اس کے گواہی دینے کا طریقہ کیا؟ آنکھ سے بھی ہمارا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان ہو، زبان سے بھی ایمان ہو، کان سے بھی ایمان ہو، ہاتھ سے بھی ایمان ہو، پیر سے بھی ایمان ہو، جس کو کہتے ہیں عمل بالارکان۔ تو ایمان کی حقیقت علماء فرماتے ہیں اقرار باللسان، عمل بالارکان، تصدیق بالجنان۔ ایمان نام ہے زبان سے اقرار کرنے کا، دل سے اس کی تصدیق کرنے کا، اور ہمارے اعمال سے ایمان کو ظاہر کرنے کا۔ اور فرماتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہم ہمارے اعمال سے، ہمارے جسم کے اعضاء سے ہم جتنا زیادہ، جتنا پختہ، جتنا پکا ہم ہمارے ایمان کو ظاہر کریں گے، اتنی زیادہ تصدیق ہمارے دل کے اندر ایمان پر پیدا ہوگی۔ اگر ہم نے آنکھوں سے صحیح دیکھا، جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمایا، تو ہمارے آنکھوں سے ایمان جھلکے گا۔ اللہ اور اس کے رسول فرماتے ہیں کہ کانوں سے غلط نہیں سننا۔ اگر ہم نے کانوں کا غلط استعمال نہیں کیا تو میرے بھائیوں یہ کانوں سے ہمارا ایمان ہے۔ اگر ہم نے ہاتھوں سے غلط چیز کو نہیں چھوا تو یہ ہمارے ہاتھوں سے ایمان ہے۔ اگر ہم نے آنکھوں سے غلط چیز ہم نے نہیں دیکھا، غیر محرم پر ہماری نظر پر نہیں پڑی، فلموں کو ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے گانوں کو نہیں سنا، غیر غلط چیز کو ہم نے نہیں سنا، تو میرے بھائیوں یہ ہمارے اعضاء سے ایمان ہے۔ اب جس آدمی کا جتنا زیادہ اس پر ایمان پختہ ہوگا، اعمال جتنے جس کے زیادہ مضبوط ہوں گے، پکے ہوں گے، پختے ہوں گے، اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا۔ صحابہ کرام کی زندگی کو آپ اٹھا کر دیکھیں، صحابہ کرام وہ واحد جماعت ہے جنہوں نے براہ راست اپنے آنکھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ علیہ السلام کی ذات پر ایمان لائے، حضور کی بات کو سن کر اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لائے۔ اب ان کا ایمان کیسے مضبوط ہوتا تھا؟ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کا ایمان مضبوط ہوتا تھا۔ اعمال کے صحیح ہونا میرے بھائیوں یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کا ایمان بھی پکا ہے۔ جو آدمی جتنا زیادہ اعمال صالحہ سے دور ہوتا جاتا ہے، اعمال سیئہ کو اپناتا ہے، گناہ کو انجام دیتا ہے، غیر غلط کام کرتا ہے، اس کے ایمان کے اندر کمزوری آ جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے وہ مسلمان جنہوں نے صرف زبانی اقرار کیا ہے لیکن ان کے دیگر اعضاء سے ابھی ایمان نہیں جھلکتا، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے وہ لوگوں جنہوں نے صرف زبانی تو اقرار کر لیا ہے ایمان کا، ذرا دل سے بھی ایمان لا۔ صحابہ کا ایمان بڑا اونچا ایمان تھا، ایمان کے بھی درجے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ سبق دے کر گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار اپنے ایمان میں اضافے کی دعا کرتے رہنا چاہیے، ایمان کامل کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اے اللہ ہمیں ایمان کامل نصیب فرما۔ کیا مطلب؟ کہ گناہوں کی وجہ سے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم جس زمانے میں ہیں وہ زمانہ فتنوں کا دور ہے، گناہوں کا دور ہے، ہر طرف پریشانیاں اور مصیبتوں کا دور ہے، گناہوں کی کثرت کا دور ہے۔ اس دور میں جو مسلمان ایمان پر باقی رہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرے، تو میرے بھائیوں وہ کیا ہے؟ وہ اس کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑا ہی محبوب اور پسندیدہ ہے۔
اور آج ہمارا ایمان بالکل کمزور ہو گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے، گناہ کرتے ہوئے کیا سوچتا ہے؟ آج گناہ کر لیں گے، شام کو توبہ کر لیں گے. آج گناہ کر لیں گے، کل نہیں کریں گے، کل توبہ کر لیں گے. آج ہمارا ایمان ایسے ہو گیا. میرے بھائیوں، ایک حدیث ہے، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں. امام رازی ایک بہت بڑے مفسر ہیں، محدث ہیں امام رازی. ان کی ایک کتاب ہے تفسیر کبیر، قرآن پاک پر تفسیر انہوں نے لکھی ہے. اس میں انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرعون کون معلوم؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا فرعون. ویسے تو فرعون بہت سارے ہیں. جو مصر کا بادشاہ بنتا تھا، مصر پر حکومت جو کرتا تھا، اس کو کہا جاتا تھا فرعون. تو ایسے تقریباً 30 سے زائد فرعون ہیں. لیکن آج ہمارے درمیان میں جو مشہور فرعون ہے وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر پر حکومت کرتا تھا. اس کے بارے میں احادیث میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرعون دن میں خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ مجھے خدا مانو، میں تمہیں زندگی بھی دوں گا، میں تمہیں موت بھی دوں گا، لہٰذا تم مجھے خدا مانو، میرے سامنے جھکو، میرے سامنے سجدہ کرو، میں تمہارا خدا ہوں. حضور فرماتے ہیں رات میں جب وہ اکیلے تنہائی میں جاتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر، ایک ٹانگ کو کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا تھا. اس کو معلوم تھا کہ میں خدا نہیں ہوں، میں خالق نہیں ہوں. خالق تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اسے معلوم ہے. لیکن جب صبح ہوتی تو شیطان آ کر اس کے کان میں پھسپھساتا کہ آج تو خدائی کا دعویٰ کر لے، شام میں تو توبہ کرتا ہی ہے. لہٰذا صبح اٹھ کر وہ لوگوں کے سامنے خدائی کا دعویٰ کرتا، رات کو توبہ کرتا، پھر صبح اٹھ کر لوگوں کے سامنے خدائی کا دعویٰ کرتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہ اگر توبہ کی امید پر اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے توبہ کی توفیق چھین لے. اگر توبہ کی امید پر گناہ کرتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے اس سے توبہ کی توفیق چھین لے. اسی لیے جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے راستے سے کیا ہے اپنے قبیلوں کو لے کر آگے بڑھ گئے. سمندر نے راستہ دیا، قبیلے پورے جب پار ہو گئے، پورا قافلہ پار ہو گیا تو پیچھے فرعون اور اس کا لشکر آ رہا. جب راستے میں سمندر میں راستہ بن رہا ہے، دیکھا موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں تو اس کے لشکر کو بھی لے کر گایا. تو لاتے جب لشکر بالکل درمیان میں آیا تو کیا ہے سمندر نے اپنے پانی کو ملا دیا. اس وقت فرعون چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، موسیٰ میں تمہارے خدا پر ایمان لاتا ہوں، میں لاؤں گا، لہٰذا مجھے تم بچا لو. لیکن خدا کا جو کرنا ہے، خدا جس کو ہدایت دیتے ہیں، جس کو توفیق دیتے ہیں ایمان کی، وہی ایمان لاتا ہے. ورنہ نبی کے بیٹے بھی کیا ہے کفر کی حالت میں مرے ہیں، نبی کی بیوی بھی حالت کفر پر مری ہے. اللہ تعالیٰ جس کو ایمان کی توفیق دیتے ہیں میرے بھائیوں، اللہ کے نزدیک ایمان کی بڑی قدر و قیمت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان فی قلبہ حبۃ خردل من الایمان اُدخل له من النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جہنم سے نجات دیں گے اور جنت میں داخلہ دیں گے. رائی کا دانہ ہوتا ہی کتنا ہے، چھوٹا سا رائی کا دانہ. ہم فضائل اعمال میں احادیث پڑھتے ہیں کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا ہے کبھی نہ کبھی اپنے فیصلے سے اس کو جہنم سے آزاد کریں گے، نجات دیں گے اور جنت میں داخلہ دیں گے. ہاں اگر جس کے دل کے اندر ایمان رتی برابر بھی ہے، اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اس کو بغیر حساب کتاب کے بھی ڈائریکٹ جنت میں بھی داخل کر سکتے ہیں. اللہ کی ذات سے، اللہ کی رحمت سے ہمیں یہی امید ہے. لیکن ہمیں اس امید میں رہ کر ہم دنیا میں کیا ہے گناہوں کو انجام نہیں دینا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ فرعون
وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا تھا کہ اے موسیٰ میں تمہارے رب پر ایمان لاتا ہوں، میں تمہارے رب پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کیا ہے، وہ پانی سمندر کا پانی مل گیا اور فرعون غرق ہو کر ڈوب گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے، آگے جنگلوں کی طرف لے کر چلے گئے اپنے قافلے کو، احادیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ، فرعون نے کتنی مرتبہ تم سے کہا کہ میں تمہارے رب پر ایمان لاتا ہوں، اگر صرف ایک مرتبہ کہہ دیتا اے خدا میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں تو میں اس کو بچا لیتا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ بڑے بے نیاز ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کے ایمان کے محتاج نہیں ہے۔ ہم اگر ایمان لاتے ہیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت نہیں بڑھے گی، اس میں ہمارا فائدہ ہے، ہماری نجات ہے، ہماری کامیابی ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نبی کے صدقے، ہمارے نبی کی امت کو اللہ پسند کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے ہمیں بن مانگے اللہ نے اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نزدیک ایمان کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا جس کے پاس گناہوں کے 90 پر 9 دفتر ہوں گے، بڑی بڑے کاپیاں ہوں گی، سب کے اندر گناہ بھرے ہوئے ہوں گے۔ ان گناہوں کی پورے کاپیوں کو، پورے دفتر کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دے، اور لا الہ الا اللہ، جس بندے نے اس دنیا میں اخلاص کے ساتھ اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کلمہ طیبہ کو پڑھا اور موت تک اسی پر باقی رہا، فرماتے ہیں وہ چیٹی اگر دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو وہ دوسرا پلڑا کیا ہے، جھک جائے گا، وزن ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا۔ یہ ہمارے نبی کی احادیث ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، شرط ہے کیا؟ ایمان۔ تو اس پر میں بات کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ صحابہ کرام کے ایمان کو تو چھوڑو، ان کے اعمال، ان کے اخلاق، ان کے معاملات، ان کے معاشرت کو دیکھ کر کیا ہے، لوگ ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تاریخ کی کتاب میں واقعہ لکھا ہے، داستان ایمان فروشوں کی ایک کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں صاحب کتاب کہ ایک مرتبہ 2 صحابہ کرام انڈونیشیا گئے اس زمانے میں۔ وہاں جا کر انہوں نے مکے سے، مدینے سے ہجرت کر کے کیا کیے، انڈونیشیا گئے، اور وہاں جا کر صحابہ کرام نے ایک تجارت کی دکان کھولی، بیپار کرنے کے لیے دکان کھول کر بیٹھ گئے۔ تو صحابہ کرام کے ان کے اخلاق، ان کی تجارت، ان کے معاملات کو دیکھ کر کیا ہے، لوگ روزانہ کچھ نہ کچھ کیا ہے ایمان میں داخل ہوتے رہے، یہاں تک ایک وقت ایسا آیا کہ انڈونیشیا کا اس وقت پورا علاقہ کیا ہے ایمان میں داخل ہو گیا۔ کیوں؟ صرف صحابہ کرام کے معاملات کو دیکھ کر۔ ان کے ایمان کو تو بہت دور کی بات ہے، اور آج ہمارا ایمان کیسا ہو گیا؟ اگر ہمارے ایمان کو اگر دیکھنا ہے، ہمارے نوجوان کے ایمان کو دیکھنا ہے، تو جا کر بس اسٹاپ میں دیکھ لو، سرکل میں دیکھ لو، بسوں میں دیکھ لو یا میٹرو میں دیکھ لو۔ ہمارا ایمان نہ ہمارے آنکھوں میں جھلکتا ہے، نہ ہمارا ایمان ہمارے ہاتھوں سے جھلکتا ہے، نہ ہمارا ایمان ہمارے کانوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ آج ہم نے صرف زبانی ہم نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن دیکھتا ہے غیر مسلم کی طرف، دیکھتا ہے غیر محرم کی طرف، معاملات کرتا ہے تو دھوکہ دیتا ہے، بیپار کرتا ہے تو جھوٹ بول کر بیپار کرتا ہے، بیچ دیتا تو 2-3 دن ہو گئے تو بھی دیتا نہیں، قرض لیتا ہے 6-7 مہینے سال ہو جاتا ہے، وہ قبرستان میں پہنچ جاتا ہے، پھر بھی قرض ادا نہیں کرتا۔ یہ آج ہمارے معاملات ہیں۔ بس ہم نے کیا کر لیا، رتی بزنس میں لاس ہو رہا، ذرا پریشانی آ گئی، فوراً پیر بابا عامل بابا کے پاس چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ تعویذ ڈال دلو حضرت، کیا کی کون کی کرا دلی، نیمبو پھرا دلی، دکان میں بیپاری نہیں ہو رہا۔ آج ہمارا ایمان نیمبو اور تاگے پر ہو گیا، ہمارا ایمان خدا پر نہیں ہے۔ وہ خدا کی ذات وحدہ لا شریک، میرے بھائیوں، جو لاکھوں کروڑوں انسانوں کو روزی دیتا ہے، کیا وہ ایک مسلمان کو روزی نہیں دے گا؟ آج ہمارا ایمان کیا ہے، دھاگوں پر ہو گیا، ہمارا ایمان دکانوں پر ہو گیا، ہمارا ایمان پیسوں
پیسوں پر ہو گیا، ہمارا ایمان خدا پر نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں جو زبان سے صرف کلمہ پڑھ لیا وہ لوگ دل سے ایمان لا۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں دیکھ لو بڑے بڑے کڑے، چاندی کے چینا، گلے میں دیکھو چینا، تعویذاں، پتہ نہیں اس کے اندر کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کامیابی کی چابی دے کر گئے ہیں، کامیابی کی کیلی ہمارے ہاتھوں میں دے کر گئے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، فرمان ہے جو آدمی فجر کی نماز فجر کی سنت گھر میں پڑھ کر 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد فجر کی فرض نماز مسجد میں جماعت سے آ کر پڑھتا ہے، اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ جو آدمی فجر کی نماز پڑھ کر اپنے جگہ پر بیٹھے اشراق تک تھوڑا بہت ذکر کر لے، 3 تسبیحات کی پابندی کر لے، پھر اس کے بعد اشراق کی نماز 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے، شام تک اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں اللہ اس کی ذمہ داری اپنے ذمہ لیتا ہے۔ چاشت کی نماز پڑھے، اشراق کی نماز پڑھے، ظہر کی نماز پڑھے، جو آدمی ظہر کی فرض نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں کبھی رزق کی تنگی نہیں لائیں گے۔ ہمیں خبر کی زندگی، اللہ کے رسول کے اقوال پر ہمارا ایمان نہیں ہے، ہمارا ایمان کس پر ہے؟ ذرہ پریشانی آ گئی تو چلے جاتے ہیں عامل کامل کے پاس جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، خدا جو لاکھوں لوگوں کو کر رہا ہے، لاکھوں لوگوں کو پال رہا ہے، آج ہمارا ایمان ایک عامل پر آ گیا، خدا سے ہمارا ایمان ہٹ گیا۔ دیکھو نوجوانوں کے گلوں میں دیکھ لو آپ، کیسے کیسے چینا، کیسے کیسے تعویذاں، کیسے کیسے گلے کے اندر مالائیں۔ وہ کون غیر مسلم بناتا وہ تاگا نہیں معلوم، جا کر دیکھو وہاں پر درگاہوں میں ادھر ادھر پورے تاگے ملتے ہیں، وہ کلر کلر کا تاگا وہ باندھ لیے، اب بزنس میں کیا ہے بڑھوتری شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ غلط ایمان ہے، غلط عقیدہ ہے۔ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ سے سب کچھ ہو سکتا ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ بچپن میں ہمیں پڑھ لیے، ایمان مجمل بھی پڑھ لیے، ایمان مفصل بھی پڑھ لیے، لیکن آج تک اس کی حقیقی تفصیل ہمیں آج تک بڈھے ہو کے سمجھ میں نہیں آئی۔ تقدیر چاہے اچھی ہو، تقدیر چاہے بری ہو، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہمیں تقدیر پر کیا ہے؟ آج ہمیں بھروسہ نہیں ہے۔ دوسرے لوگ جو جا کر غیروں کی بتوں کی پوجا کرتے ہیں، دوسرے معبودوں کے سامنے جھکتے ہیں، آج ایک مسلمان بھی کیا ہے؟ پلر کے سامنے جھک رہا ہے، مسلمان چراغ کے سامنے جھک رہا ہے، مسلمان درخت کے سامنے جھک رہا ہے، مسلمان ایک مردے کے سامنے جھک رہا ہے، چاہے وہ کسی کی قبر ہو۔ میرے بھائیوں، جھکنا جائز نہیں ہے، زندوں کے سامنے جھکنا جائز نہیں ہے، تو مردوں کے سامنے کیا جھکیں گے ہم؟ ایک ہی بات میں سب کے سامنے کہتا ہوں، اس سے پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ کہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ جب ہمارے نبی کے سامنے جھکنا ہمیں جائز نہیں ہے، حرام ہے، تو کسی کے سامنے ہم کیا جھکیں؟ وہ نبی جو ہے وہ انسانوں کے بھی نبی، مسلمانوں کے بھی نبی، غیروں کے بھی نبی، جنات کے بھی نبی، درخت کے بھی نبی، پہاڑوں کے بھی نبی، فرشتوں کے بھی نبی، نبیوں کے بھی نبی، اس نبی کے سامنے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھکنے سے منع کر دیا تو کسی اور شخصیت کے سامنے ہم جھک کر ہم کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ صرف اتنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ یمن گئے تھے، جب وہاں سے جا کر واپس مدینہ تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یمن میں دیکھا کہ وہاں پر پورے وزیر،
پورے وزیر، کام والے، پورے مزدور، سیکیورٹی، پورے لوگ، عام آدمی سب وہاں پر دربار میں موجود رہتے ہیں۔ جب بادشاہ آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھتا ہے یمن میں تو سب کے سب کیا ہے اس کے سامنے جھکتے ہیں، سب کے سب اپنے بادشاہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ لہٰذا آپ ہمارے نزدیک سب سے مقدس اور بابرکت ہستی ہیں، لہٰذا آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم آپ کے سامنے سجدہ کریں، آپ کے سامنے جھکیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکوع اور سجدہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، میرے لیے بھی رکوع اور جائز نہیں، سجدہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر اس دنیا میں میں کسی کے لیے سجدے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن میں بیوی کو بھی حکم نہیں دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ لہٰذا نہ بیوی کے لیے شوہر کو سجدہ کرنا جائز، نہ کسی امتی کے لیے کسی نبی کو سجدہ کرنا جائز، نہ کسی کے اولاد کو والدین کے سامنے جھکنا جائز، تو مردے کے سامنے جو مرا ہوا انسان ہے اس کے سامنے جھکنا میرے بھائیوں کیسے جائز ہو جائے؟ ایسے جا کر جھکتے ہیں، ایسے جا کر جھکتے ہیں گویا قیامت میں وہی ان کو نجات دلائیں گے۔ ایسے جا کر اتنی عقیدت کے ساتھ ایک مزاور جو پیر بھی ڈھنگ سے نہیں دھوتا، استنجا تک نہیں کیا، پیشاب کرنے کے بعد دھویا تک نہیں اپنے عضو کو، ایسے آدمی کے سامنے جا کر ہم سجدہ کرتے۔ آج مسلمانوں کی عقل کہاں گئی؟ کیا بول بول کر ہمارے منہ کا تھوک سو گیا، لیکن پھر بھی مسلمان سدھرنے کا نام، مسلمان کے اعمال اتنے آج بگڑے ہوئے ہیں۔ آج دنیا کے حالات دیکھو کیسے حالات، کیا حالات آج ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ایمان کے اندر کمزوری آ گئی۔ ایمان کے اندر کیوں کمزوری آئی؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان کرسی پر آ گیا، ہمارا ایمان MLA کونسلر پر آ گیا، ہمارا ایمان درگاہوں پر آ گیا، ہمارا ایمان دھاگوں اور لیمبو پر آ گیا، ہمارا ایمان پیسوں پر آ گیا۔ کیا بولتے ہیں؟ پیسہ پھینک تماشا دیکھ۔ آج ہماری ایسی زندگی ہو گئی، آج ہم نے پیسوں کو سب کچھ سمجھ لیا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے کسی کو پیسہ دے کر بھی آزماتے ہیں، کسی سے پیسہ چھین کر بھی آزماتے ہیں۔ کسی کے پاس پیسے ہونا، مال ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی نشانی نہیں۔ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، پیدا ہو سے لے کر بچپن کو آتا ہے، بچپن سے پھر لڑکپن کو آتا ہے، لڑکپن سے جوانی، جوانی سے ادھیڑ عمر، ادھیڑ عمر سے بڑھاپا، پھر اس کے بعد قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ انسان کسی ایک حالت پر کیا ہے ٹکا ہوا نہیں۔ ہمیں پیدا ہوئے کہ اتنے بڑے پیدا ہوئے، پیدا اتنے بڑے نہیں ہوئے، کتنے تھے؟ ایک ہاتھ ہوتے تھے بھی نہیں تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا اتنے بڑے کیے، تو وہ جو پیدا ہونے کی اتنی حالت تھی وہ ہے کیا؟ ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد بچے ہوئے، 8-10 سال کے ہمیں بچے ہوئے تھے، وہ بھی ختم ہو گیا۔ جوانی وہ بھی ختم ہو گئی، اب بڑھاپا ہے، بڑھاپا بھی ختم ہو جائے گا، پھر اس کے بعد مر کر چلے جائیں گے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز دنیا کی فنا ہونے والی ہے، ہر انسان پیدا ہوتا ہی ہے مرنے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو کوئی انسان اس دنیا میں آتا ہے مرنے کے لیے ہی آتا ہے، اور انسان کا اصل ٹھکانہ یہ دنیا نہیں ہے، اصل ٹھکانہ آخرت ہے۔ قبر بھی اصل ٹھکانہ نہیں ہے، ماں کا پیٹ بھی اصل ٹھکانہ نہیں ہے۔ ہم جو ٹھہرے ہوئے ہیں وہ درمیانی منزل میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ایک ہماری ماں کا پیٹ ہماری منزل ہے، یہ دنیا کا پیٹ ہماری منزل ہے، قبر کا پیٹ ایک منزل ہے، آخرت کا پیٹ ایک منزل ہے۔ انسان آتا ہی ہے آخرت کے لیے۔ کیوں؟ اللہ نے فرما دیا یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہ دنیا ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے۔ اگر یہ دنیا ٹھہرنے کی جگہ ہوتی تو اس وقت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک اس دنیا میں تشریف فرما۔ ہر کوئی آتا ہے مرنے کے لیے، لیکن ماں کا پیٹ ایک منزل، دنیا کا پیٹ ایک منزل، قبر کا پیٹ ایک منزل، آخرت کا پیٹ ایک منزل، کئی منزلیں ہیں، لیکن یہ دنیا کی منزل سب سے اہم منزل ہے۔ دنیا میں یہ دنیا کا پیٹ جو ہماری منزل ہے، ہم درمیانی منزل میں جو ٹھہرے ہوئے ہیں، یہ دنیا اہم کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس دنیا کو کیا ہے امتحان کی جگہ بنایا ہے، امتحان کی جگہ بنایا۔
माँ का पेट इम्तिहान की जगह नहीं, 9 महीने माँ के पेट में है, दुनिया माँ का पेट इम्तिहान की जगह नहीं है, दुनिया इम्तिहान की जगह है, कब्र भी इम्तिहान की जगह नहीं है। कब्र में जो है, जो इम्तिहान का जो बदला है उसका उसकी कुछ झलक अल्लाह तबारक व तआला कब्र में दिखाए। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला इस दुनिया में क्या है, इंसान को आजमाता है, इम्तिहान लेता है 8 तरीक़ों से। कितने तरीके से आजमाता है? अल्लाह तबारक व तआला 8 तरीक़ों से इंसान का अल्लाह इम्तिहान लेते हैं। हम भी दुनिया में स्कूल का इम्तिहान देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, कॉलेज का एग्ज़ाम देते हैं, स्कूल में मदरसों में इम्तिहान देते हैं। वो इस इम्तिहान के 2 तरीक़े हैं, एक तहरीर राइटिंग, एक रीडिंग। एक तहरीरी इम्तिहान, एक तकरीरी इम्तिहान। अब जैसे एग्ज़ाम में स्कूल में मिड टर्म होता है, FA1, FA2, SA1, SA2 के आगे कुछ एग्ज़ाम होती। हमारे ज़माने में एक शशमाही, एक सालाना, एक मिड टर्म, एक फाइनल। अब फाइनल एग्ज़ाम कैसा होता है? क्वेश्चन पेपर हाथ में दिया थी, आंसर शीट हाथ में दिया थी, बैठकर पूरा एग्ज़ाम लिखती। ये है राइटिंग एग्ज़ाम, तहरीरी इम्तिहान। दूसरा होता है तकरीरी इम्तिहान, जिसको कहते हैं ओरल। सवाल टीचर पूछ दे, डायरेक्ट फ़ौरन क्या है उसका जवाब देना, ये ओरल इम्तिहान। अल्लाह तबारक व तआला हमारा एक तीसरा इम्तिहान लेते हैं, वो है अमली इम्तिहान। अमली इम्तिहान क्या? अल्लाह फरमाते हैं आँख से गलत नहीं देखना, तो हमारा गलत नहीं देखना, ये हमारा अमली इम्तिहान। अल्लाह फरमाते हैं कानों से गलत नहीं सुनना, लिहाजा अगर हम कानों से कुरान की तिलावत सुने, कुरान क्या है, कुरान सुने, नातों को सुने, हम को सुने, वालिदैन की बात को सुने, असातिज़ा की बात को सुने, बड़ों की बात को सुने, तो हमारे कानों के अमली इम्तिहान में हम पास हो गए। अगर इसके बरखिलाफ अगर हो मेरे भाइयों, अगर क्वेश्चन पेपर पूरा मुकम्मल तौर पर अगर हमने स्कूल में रॉन्ग लिख दिया, तो हमें क्या टीचर 100 को 100 नंबर दिया थी? नहीं देते। ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला भी क्या है, अगर हमारे अमली इम्तिहान में अगर हम नाकाम हो गए, तो हमें भी क्या है, अल्लाह तबारक व तआला नाकाम कर दे। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला किसी की फेस को नहीं देखता, किसी की सूरत को नहीं देखता कि जो गोरा है उन्हें पास, जो काला है उन्हें नाकाम। अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक क्या है, किसी की जिस्म, किसी की सूरत को नहीं देखता, अल्लाह तबारक व तआला सीरत को देखते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, जिसके जितने अमाल नेक होंगे, सीरत नेक होगी, अखलाक अच्छे होंगे, उसका ईमान भी उतना ही मजबूत होता जाएगा, उसके ईमान के अंदर रोशनी होगी। उसकी अलामत क्या है? जिसके अमाल अच्छे होंगे उसका ईमान कामिल होता जाएगा, उसके ईमान के अंदर बढ़ोतरी होगी, उसके ईमान के अंदर नूर पैदा होगा। इसलिए मेरे भाइयों, आज दुनिया में बड़े अजीब हालात हैं, फितनों के हालात हैं, परेशानियों के हालात हैं, देखते रहते हैं, पूरा वारम हम लोग देखते रहते हैं, टीवी में देखते हैं, फ़ोन में देखते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज आ रहे हैं, वीडियोस आ रहे हैं, कैसे कैसे हालात आज आ रहे हैं। मुसलमान अगर अपने आमाल को सुधार ले, मैं ये कह रहा था कि मुसलमान को अल्लाह ताला क्या है, आजमाते हैं, कभी माल देकर, कभी माल छीनकर, कभी बीमारी देकर, कभी सेहत देकर, कभी आसानी देकर, कभी तंगी करके, कभी हालात नॉर्मल साजगार रहते हैं, अमन का माहौल रहता है, कभी लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है, कहीं खून खराबा होता है, अल्लाह ताला इसको भी देकर आजमाते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब अल्लाह तबारक व ताला ने हमें मुसीबतों में आजमाया, परेशानी देकर आजमाया, तकलीफ़ें देकर आजमाया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हमने उन मुसीबतों पर सब्र करके इम्तिहान में पास हो गए। लेकिन जब अल्लाह तबारक व ताला नेमतें देकर हमें आजमाया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हम उस वक्त उन नेमतों के इम्तिहान में जम ना सके। परेशानियाँ, मुसीबतें आए, अगर उन पर सब्र कर ले मेरे भाइयों, इसका सवाल बहुत आसान है। मुसीबतें आई तो उसका इम्तिहान बहुत आसान है, लेकिन जब अल्लाह नेमतें देकर आजमाता है तो उसका सवाल बड़ा कठिन है। हम ये सोचते हैं कि अगर किसी के 1 बिल्डिंग, 2 बिल्डिंग, 4 बिल्डिंग हो गए तो हम ये सोचते हैं कि अल्लाह उससे राज़ी है, इस वजह से 4 बिल्डिंग उसे दिया ले।
نہیں میرے بھائیوں، اگر ہمارا جھوپڑی کا گھر ہے، ہم پریشانی میں ہم گزار کر دنیا سے اگر ہم چلے گئے تو ہمیں صرف جھوپڑی کا حساب دینا ہے۔ اگر کسی کے 4 بلڈنگیں ہیں تو قیامت میں سے 4 بلڈنگوں کا حساب دینا ہے۔ پہلی بلڈنگ میں کرایہ آیا، اسے کیا کریا؟ دوسری بلڈنگ کا کرایہ آیا، اسے کیا کریا؟ مال کہاں سے آیا، کہاں کمایا، ہر ایک چیز اسے حساب دینا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یاد ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں تمام انبیاء کرام جنت میں سب سے پہلے جائیں گے، تمام انبیاء سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، پھر اس کے بعد امت محمدیہ جنت میں جائے گی، اور جنت میں جانے والے قیامت میں 60 صفیں ہوں گی، 60 صفیں ہوں گی، ان میں سے 40 صفیں اس امت کی ہوں گی، 20 صفیں اس سے پہلے انبیاء کی امتیں ہوں گی۔ تو انبیاء کرام جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے تو پورے انبیاء جنت میں چلے جانے کے 500 سال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام جنت میں جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک ایسی واحد شخصیت ہے جن کی بیک وقت پوری دنیا پر حکومت تھی، انسانوں پر بھی حکومت، جنات پر بھی حکومت، ہوا پر بھی حکومت، زمین پر بھی حکومت، سمندر پر بھی حکومت، سمندر کی مچھلیاں تک ان سے بات کرتی تھی، جنات بھی بات کرتے تھے، جانور چرند و پرند بھی بات کرتے تھے، ایسی حکومت اللہ نے ان کو دیا تھا، مکمل حساب۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان ہے حضرت سلیمان علیہ السلام 1 روپے کا بھی ادھر ادھر ہیر پھیر نہیں کرے، لیکن پھر بھی پورا حساب دینے میں ان کو 500 سال لگ جائے۔ اب ہمیں کسی کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں، کسی کے پاس 5 لاکھ روپے ہیں، کسی کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں، تو ہمیں یہ امتحان دینا پڑے گا کہ ہم نے 10 لاکھ روپے کیسا کمائے، کیسا گوائے۔ اب کسی کے پاس 10,000 روپے تھے دنیا میں تو وہ صرف 10,000 روپے کا حساب دے دے گا، تو 10,000 روپے کا حساب آسان ہے، 10 لاکھ روپے کا حساب آسان ہے۔ ہم دنیا میں سوچتے ہیں کہ اسے 10 لاکھ روپے دے دیا، وہ خدا کی رضامندی کی نشانی، جس کے پاس 10,000 روپے ہیں وہ خدا کی ناراضگی کی نشانی۔ یہ ہمارا خیال ہے، یہ ہمارا خیال غلط ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارا ایمان مضبوط کرنے کے لیے کیا ہے؟ اعمال میں جڑے، اعمال کی حفاظت کریں۔ ہم اپنے اعضاء سے کیا ہے؟ صحیح اعمال کرنے کی ہمیں کیا ہے؟ اللہ توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔